ہم نے ایک ہیلپ لائن نمبر ایشو کیا ہے، اس کا نمبر ہے 1334۔ اگر کسی شہری کو کسی جگہ پر مین ہول کور نہ ہونے کی کوئی اس کی شکایت ہے، وہ اس نمبر کے اوپر اپنی شکایت کو 24/7 درج کرا سکتا ہے۔ اے آر وائی نیوز کی بڑی خبر پر بڑا ایکشن۔ اے آر وائی نے کراچی میں کھلے مین ہولز کا معاملہ اٹھایا، بی ایم مرتضی وہاب کو فوری ایکشن لینا پڑ گیا۔ کھلے مین ہول پر ڈھکن کے لیے 1334 ہیلپ لائن فعال۔ مرتضی وہاب نے پروگرام 11th آور میں ہیلپ لائن فعال کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ میزبان وسیم بادامی کے ساتھ گفتگو میں بولے، جہاں مین ہول کھلا ہو وہاں 1334 پر کال کریں اور فوری حل پائیں۔ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن شہریوں کا مسئلہ فوری حل کرے گی۔ یو سی چیئرمین اور بلدیاتی نمائندے بھی مین ہول کے ڈھکن لگا سکتے ہیں۔ میر کراچی نے شہریوں سے درخواست بھی کر دی، بلا وجہ ایپ پر کال نہ کریں۔ قوم کا 4000 ارب روپیہ سالانہ ملی بھگت سے سیلز ٹیکس، پورٹس، ایکسائز ڈیوٹی اور دیگر طریقوں سے ہڑپ کیا جا رہا ہے۔ موجودہ ٹیکس نظام سرمایہ کاری میں رکاوٹ ہے۔ ہمیں ٹیکس سلیب کم کرنے ہوں گے اور انشاءاللہ یہ وقت جلد آئے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کراچی پورٹ ٹرسٹ کی تقریب سے خطاب، کہا پی آر اصلاحات کے نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے بجلی کی قیمتیں کم کرنے کے عزم کو بھی دہرایا، کہا وزیر اعلیٰ سندھ کو آفر دی ہے کہ ڈسپوز آپ لے لیں، ڈسپوز صوبوں کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ وزیر اعظم نے کسٹمز کلیئرنگ کے جدید نظام کا افتتاح کیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تقریب سے خطاب میں کہا، وقت آنے پر آئی ایم ایف کو ہمیشہ کے لیے خدا حافظ کہہ دیں گے۔ معیشت آگے لے جانے کے لیے سرمایہ کاری چاہیے۔ پالیسی ریٹ میں مزید کمی کی گنجائش ہے۔ چاہوں گا شرح سود کم ہو کر 6% پر آ جائے۔ ترقی کا سفر شروع ہو گیا، معیشت دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم دورہ کراچی مکمل کر کے اسلام آباد روانہ ہو گئے۔ خان صاحب نے پرمیشن دی ہے تو جو ہمارے 2 مطالبات ہیں، آلدو اس کی ان رائٹنگ دینے کی کوئی ضرورت نہیں، بل ہم نہیں چاہتے کہ اس کو جواز بنا کر کے ایسا کہ، لیکن خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ بے شک ان رائٹنگ دے دیں تو وہ ہم ان رائٹنگ دے دیں گے۔ بانی پی ٹی آئی کے مذاکرات جاری رکھنے کی ہدایت۔ بیرسٹر گوہر نے بتایا، بانی نے مطالبات تحریری طور پر حکومت کو دینے کی اجازت دے دی۔ آئندہ اجلاس میں مطالبات تحریری شکل میں دیں گے۔ صحافی نے پوچھا، علیمہ خانم نے کہا تھا گنڈاپور بانی کے ہاؤس اریسٹ کا پیغام لائے تھے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا، مجھے کوئی پیغام آیا نہ علی امین گنڈاپور کو۔ جب مذاکرات ہوئے ہم اکٹھے تھے، کسی بھی موقع پر آفر کی طرف نہیں بڑھے۔ پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر کہتے ہیں، حکومت وعدہ پورا کرے اور مذاکراتی کمیٹی کی بانی سے ملاقات کرائے۔ ابھی تک ملاقات نہ ہونے کی ذمہ دار حکومت کو سمجھتے ہیں۔ شبلی فراز نے کہا، اختیارات نہیں تو حکومت بتائے، ہم بے اختیار ہیں۔ مذاکرات ناکام ہوئے تو ذمہ دار حکومت ہوگی۔ عمر ایوب نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے محفوظ نجی ماحول فراہم کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ کہا، بانی سے ملاقات میں کیمرے اور سننے والے آلات نصب ہوتے ہیں۔ بانی سے ایسی جگہ ملاقاتیں کرائیں جہاں نگرانی کا خوف نہ ہو، پرائیویسی ہو۔ بانی سے ملاقات کرانا مینڈیٹ ہے، نہ ذمہ داری۔ میرا کام مذاکرات میں سہولت کاری ہے۔ پی ٹی آئی کی تنقید پر اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کا جواب، کہ اسپیکر آفس سے رابطے پر مثبت جواب نہ دینے کے بیانات افسوسناک ہیں۔ میرے دروازے سب کے لیے ہر وقت کھلے ہیں۔ اگر چاہتے ہیں کہ میں مذاکراتی عمل سے نکل جاؤں تو تجویز پر غور کے لیے تیار ہوں۔ بیرسٹر گوہر نے ایاز صادق کے بیان پر رد عمل میں کہا، کبھی نہیں چاہیں گے ایاز صادق خود کو مذاکراتی عمل سے الگ کریں۔ مذاکرات کی کامیابی کے لیے ایاز صادق ہی اہل ہیں۔ بیرسٹر گوہر کا پی ٹی آئی رہنماؤں کے الزامات پر اظہار لا علمی، کہا، معلوم نہیں کن رہنماؤں نے اسپیکر کے خلاف بیانات دیے۔ ان کی رہائی کے پریشر سے متعلق بات ہے تو پریشر تو صرف ان کے زبانی کلامی بیانات کا ہی ہے، اس کے علاوہ تو کوئی پریشر نہیں ہے۔ آپس میں بھی جو ہے وہ یہ لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بھی جو ہے وہ سازش کر رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے کہیں سے کوئی دباؤ نہیں، یہ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ علیمہ خانم کے بیانات انتشار پر مبنی ہیں۔ علیمہ خانم نے بانی پی ٹی آئی کے جیل میں رہنے کے سیاسی فوائد کی بات کی۔
جس جماعت کے لیڈر کو جیل میں رکھنے کی باتیں ہوں ان سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ وزیراعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ کی پریس کانفرنس، کہا بانی پی ٹی آئی سے منسلک لوگ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی ہمیشہ سوشل میڈیا پر ملک مخالف مہم چلاتی ہے۔ پی ٹی آئی نے سوشل میڈیا کے پروپیگنڈے کی بنیاد پر بڑی جماعت بننے کا سفر طے کیا تھا۔ عمران خان صاحب نے آج کہا ہے جو پروپیگنڈا اکاؤنٹس ہیں بی بی صاحبہ کے خلاف بطور خاص ایک پروپیگیشن ہے، ایک آرگنائز کیمپین ہے، اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ بانی نے کہا پروپیگنڈا اکاؤنٹ سے پی ٹی آئی کا کوئی تعلق نہیں۔ وکیل فیصل چودھری کا کہنا ہے بانی نے کہا ان کے مقدمات مذاکرات کا ایجنڈا نہیں۔ انہوں نے ملک کی مسائل پر مذاکرات کی حامی بھری۔ آف دی ریکارڈ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا بانی نے ہدایت کی کہ مذاکرات کریں، جوڈیشل کمیشن پر نہیں مانتے تو بات نہ کریں۔ فریقین ڈیمانڈ تحریری دیں، حکومت کی ڈیمانڈ نہیں تو وہ بھی تحریر بتا دیں۔ حکومتی کمیٹی بانی سے ملاقات بھی نہیں کرا سکتی تو بے اختیار ہے۔ ترجمان تحریک انصاف شیخ وقاص اکرم کہتے ہیں جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ بشرا بی بی کی ملاقاتوں کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، ان کی کوئی ملاقاتیں نہیں ہو رہی۔ پتہ نہیں حکومت اس قسم کی باتیں کر کے کیا حاصل کرنا چاہتی ہے۔ رانا ثناءاللہ بھی کہہ چکے ہیں کہ بیک ڈور کوئی ملاقات نہیں ہو رہی۔ پروگرام لمتار میں گفتگو۔ جو آج آپ بھگت رہے ہیں مقافات عمل ہے۔ یہ کیسی سیاست ہے کہ فوجی اگر ہمارے ساتھ ہیں تو بہت اچھے ہیں، ہمارے ساتھ نہیں تو انہیں گولیاں مار کر شہید کر دو، وردیوں کو ڈنڈوں پر ٹانگ دو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سرگودا یونیورسٹی میں تقریب سے خطاب، کہا بانی پی ٹی آئی کے بھانجے حسان نیازی نے فوجی وردی کا تماشا کیا، اس کو 10 سال کی سزا ہو گئی، اس کا مستقبل تو تباہ ہو گیا۔ بچوں کسی کے بہکاوے میں نہ آنا، جو آپ کو کہتا ہے ملک کو جلا دو، آگ لگا دو، وہ آپ کا مخلص نہیں۔ آپ کو اقتدار کی لالچ رکھنے والوں کا ایندھن نہیں بننا۔ آپ سے وعدہ لے کر جاؤں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے، اس ملک کے خلاف نہیں جاؤ۔ امن جو ایک قافلہ تھا یا جو ایک کانوائی تھا، الحمدللہ وہ سیفلی جو ہے وہ موو کر گیا ہے، اور جو ہماری کچھ گاڑیاں ہیں وہ روڈ اوپننگ کے بعد پہنچ بھی گئی ہے، اور ایک بہت ہی خوش آئین جو فعل ہے وہ آج سٹارٹ ہو گیا ہے۔ ضلع کرم میں امدادی سامان پہنچنا شروع ہو گیا۔ 10 ٹرک ویگن اور 30 ٹرکوں کا قافلہ پارا چنار پہنچ گیا۔ ڈپٹی کمشنر کرم اشفاق خان کا کہنا ہے کہ قافلے کا پرم طریقے سے پارا چنار پہنچنا خوش آئند ہے۔ عوام سے اپیل کی کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ تعاون کریں۔ امدادی سامان میں ٹینٹ، اشیاء فروش اور گھریلو سامان شامل ہیں۔ قافلے کو بحفاظت پہنچانے کے لیے غیر معمولی حفاظتی انتظامات، ہیلی کاپٹر اور ڈرون کیمروں کی مدد سے فضائی نگرانی کی گئی۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کہتے ہیں معاہدے کے تحت بنکرز مسمار کریں گے، اسلحہ بھی واپس لیں گے۔ پانچ رکنی بینچ نے آرمی ایکٹ کی کچھ دفعات کالعدم کی۔ ہم بھی انہیں کالعدم رکھیں تو سویلین کا فوجی ٹرائل ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ہم کسی اور نتیجے پر پہنچیں تو طے کرنا ہوگا کون سی سویلین کا فوجی ٹرائل ہو سکتا ہے۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے کیس میں جسٹس نعیم اخوان کے ریمارکس۔ جسٹس مسرت ہلانی نے ریمارکس دیے سویلین کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل سانحہ اے پی ایس جیسے مجرموں کے لیے تھا، کیا تمام سویلین سے وہی برتاؤ کیا جا سکتا ہے؟ ملک کا آئین معطل نہیں ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا پارلیمنٹ چاہے تو کل قانون بنا دے، ترچھی آنکھ سے دیکھنا جرم ہے۔ جرم کا ٹرائل کہاں ہوگا وہ عدالت قائم کرنا بھی پارلیمنٹ کی آئینی ذمہ داری ہے۔ آئین پاکستان پارلیمنٹ کو یہ اختیار اور ذمہ داری دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے پارلیمنٹ سپریم ہے، میرے خیال میں آئین سپریم ہے۔ وزارت دفاع کے وکیل نے دلائل دیے، سماعت آج پھر ہوگی۔ نو مئی جی ایچ کیو حملہ کیس انسداد دہشت گردی، عدالت نے ایک اور ملزم شہیر سکندر پر فرد جرم عائد کر دی۔ عدالت نے 13 جنوری کے بعد کیس کی سماعت روزانہ کی بنیاد پر کرنے کا حکم دیا۔ عدالت نے 13 جنوری کو استغاثہ کے گواہوں کے بیانات ریکارڈ کروانے کا حکم دیا۔ عدالت نے عثمان ڈار کی بیرون ملک جانے کی درخواست منظور کر لی۔ عثمان ڈار کو 13 جنوری سے 21 فروری تک بیرون ملک جانے کی اجازت دے دی۔ اے ٹی سی اسلام آباد نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یمین گنڈاپور اور
عمر تنویر بٹ کو اشتہاری قرار دے دیا۔ غیر حاضر ملزمان کے وارنٹ جاری، عدالت نے احکامات بانی پی ٹی آئی کی نااہلی پر احتجاج کیس میں جاری کیے۔ کرک میں شہید 3 جوان ہوائی علاقوں میں فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک۔ نماز جنازہ میں پاک فوج کے سینئر افسران، جوانوں، لواحقین اور عمائدین علاقہ کی بڑی تعداد میں شرکت۔ تینوں جوان 6 اور 7 جنوری کو دہشت گردوں سے بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے۔ شہید لاس حوالدار عباس علی کا تعلق ضلع خزر، شہید نائک محمد نذیر کا ضلع اسکردو اور شہید نائک محمد عثمان کا تعلق ضلع اٹک سے تھا۔ کراچی تا خیبر شدید سردی کی لہر، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا سمیت بالائی علاقوں میں برف باری، یکپستہ ہواؤں نے سردی بڑھا دی۔ بلوچستان کے شمالی اضلاع میں بھی موسم شدید سرد، سوات کی وادی خلام میں درجہ حرارت -9، قلات استور میں -8، کوئٹہ زیارت -7، اسکردو چترال اور ہنسا میں -4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی میں کم سے کم درجہ حرارت 8 ڈگری رہا۔ سکھر سے کراچی موٹر وے کا کام اسی سال شروع کریں گے۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا کہنا ہے سندھ حکومت کو موٹر وے تعمیر میں شمولیت کی دعوت دیں گے۔ موٹر وے کا آغاز کراچی پورٹ سے ہوگا۔ ملک کی ترقی میں کراچی سکھر موٹر وے سنگ میل ثابت ہوگا۔ پروجیکٹ کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے طور پر شروع کیا جا سکتا ہے۔ پارٹنرشپ میسر نہ ہوئی تو حکومت خود خرچہ اٹھائے گی۔ آئندہ 25 سال میں یہ موٹر وے 3000 ارب روپے منافع دے گی۔ کراچی میں تھانہ شرافی گوٹ کی حدود میں راہزنی کی وارداتیں معمول بن گئی۔ سنگر چرنگی سے شاہ فیصل کالونی کے درمیان سڑک غیر محفوظ۔ باغ کرنگی سیکٹر 10 کے کٹ پر ڈاکوں کی کار سوار فیملی سے لوٹ مار کی فوٹیج منظر عام پر۔ سڑک کے کنارے گھات لگائے مسلح ڈاکو کار سوار فیملی سے لوٹ مار کر کے فرار۔ کار میں لگے کیمرے نے واردات ریکارڈ کر لی۔ یہ آر1 نیوز کے پروگرام سریام کی ٹیم پر کراچی میں مشتعل افراد کا حملہ۔ سریام کی ٹیم لیاری میں چیل چوک پر کنڈا مافیا کے خلاف سٹنگ آپریشن کر رہی تھی۔ مشتعل افراد نے اقرار الحسن اور ٹیم پر تشدد کیا، گرم اور مرچوں والا پانی پھینکا۔ مشتعل افراد کو دیکھ کر کیلیکٹک کی ٹیم اور پولیس بھاگ گئی۔ اقرار الحسن اور ٹیم سریام نے مشتعل افراد سے بامشکل جان بچائی۔ تشدد سے کیلیکٹک کا ایک ملازم زخمی ہوا۔ ترجمان کیلیکٹک کا رد عمل کہا لیاری میں کیلیکٹک اور ARY عملے پر حملے کی مذمت کرتے ہیں۔ بجلی چوری کے لیے لگائے کنڈوں کے خاتمے تک الیکٹرک کی مہم جاری رہے گی۔ لیاری پر مجموعی طور پر 20 ارب روپے سے زائد کی واجبات ہیں۔ اغوا میں ملوث 2 پولیس اہلکاروں سمیت 8 ملزمان کا جسمانی ریمانڈ منظور۔ کراچی کے انسداد دہشت گردی عدالت نے استفسار کیا، یہ اغوا برائے تاوان کا کیس کیسے ہے، پیسہ کہاں ہے، مدعی بھی 2 نمبر، ملزم بھی 2 نمبر۔ تفتیشی افسر نے کہا مدعی اگر چور بھی ہے تو اغوا تو ہوا ہے، یہ فائنینشیل کرائم کا کیس ہے، ہم نے FIA کو بھی خط لکھا ہے۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت برقرار، صہیونی فورسز کی بمباری میں مزید 51 فلسطینی شہید ہو گئے۔ المواسی کے سیف زون میں خیموں پر بمباری میں 5 بچے بھی لقمہ اجل بنے۔ شیخ رودان میں گھر پر حملے میں 15 دن کے بچے سمیت 9 افراد جان سے گئے۔ شاتی مہاجر کیمپ میں بمباری میں ایک ہی خاندان کے 5 افراد شہید ہوئے۔ حماس نے نومنتخب امریکی صدر کی دھمکی مسترد کر دی، کہا ٹرمپ کو دھمکیوں کے بجائے سفارتی بیانات دینے چاہیے۔ اسرائیل جنگ بندی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ لندن میں بم حملے کی دھمکی، ریجنٹ سٹریٹ پر مشتبہ گاڑی کی موجودگی پر خوف و ہراس پھیل گیا۔ پولیس نے سڑک بند کر کے گاڑی کا گھراؤ کیا، کاروباری مراکز خالی کرائے، بم ڈسپوزل اسکواڈ کو طلب کیا گیا۔ پولیس نے احتیاطی تدابیر کے لیے متعدد کنٹرول دھماکے کیے۔